الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دارالبلایا، دارالمصیبات، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے راحت اور چین کے لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر آدمی جو چاہے اس کو سب چیزیں حاصل ہو جاوے، کبھی بھی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، مصیبت نہ آئے، راحت ہی راحت ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تکلیف ہی تکلیف ہو یہ نہیں ہو سکتا، کبھی راحت ہوگی کبھی تکلیف ہوگی، کبھی آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی تو کبھی جو ہے وہ چین و سکون کے اندر ہوگا، کبھی معاشی کے اعتبار سے اس کو پریشانی ہے تو گھر کے اندر اچھے حالات ہیں، کبھی معاشی اعتبار سے اس کو وسعت حاصل ہے تو گھر میں اچھے حالات نہیں ہیں۔ مطلب کہ کبھی تندرستی ہے تو لیکن اللہ نے اس کو مال و دولت نہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دی لیکن وہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو چین و سکون نہیں ہے۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے نا، یہ جی لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم کو۔ دنیا کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ دریا میں ڈال دیا اور اب اس کے اندر تم اپنے ہاتھ پیر مارتے رہو اور منزل پر پہنچو گے۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے رکھی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ موضوع لینے کی وجہ یہ ہوئی، ابھی جو ترکیہ کا زلزلہ آیا، بہت سخت زلزلہ آیا، اور عام طور پر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ہمارے اوپر ہی کیوں حالات آتے ہیں، پریشانیاں ہمارے اوپر ہی کیوں آتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے دشمن کے ساتھ جس طرح بھی چاہے کھلواڑ کرتے ہیں، اپنی دشمناوٹ کو نکالتے ہیں، کوئی موقع تکلیف پہنچانے کا ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے ماننے والے وہ بھی ہمارے جیسے ہو جائے۔ پوری کوشش اس طرح ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر حالات آتے ہیں تو مسلمانوں پر آتے ہیں زیادہ تر۔ تو جس کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی کے دلوں کے اندر اس قسم کے خیالات آ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، ہمارا دین سچا دین ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس دین کا تابع دار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تم کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میری فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، میری معرفت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔
اب جبکہ اللہ کی یعنی تخلیق سے مقصود اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب باتیں جب پائی جا رہی ہے، اور ایک حد تک مسلمان، اگرچہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ یعنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ کے احکام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، کبھی بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو محترم دوست اور بزرگوں دیکھیے یہ مصیبتیں اور آفات تو آئے گی۔ اب یہ آفت اور مصیبت ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پانی کے اندر ہیں، ایسے وقت کے اندر ہم شکوہ شکایت کے اندر اور جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا یہ کہ ایسے حالات کے وقت میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ہماری عبادات وغیرہ کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر یہ دوسری صورت ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ یہی رویہ فرماتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن شریف میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے قدر خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک دے کر کے، قحط لا کر کے، بھوکا رکھ کر کے، تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ذریعے سے، اسی طریقے سے جانوں کی کمی، یہ زلزلہ وغیرہ آتے ہیں تو بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو گئی، سب کے سب یعنی برسوں کی پوری زندگی کی کمائیاں ختم ہو گئی، زمین کے اندر مل گئی، یہ نقص اموال ہے، نقص انفس یعنی ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ مارے گئے، تو یہ نقص انفس ہے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، ایسے وقت کے اندر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، دیکھیے صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے کہ ایسے حالات آئے، اس وقت میں اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو گیا۔ باری تعالیٰ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی تیرے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، تیرے حکم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے، یہ بھی تیرا ہی حکم تھا۔ اب فوراً بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یا اللہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیے اب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے، کہ جیسے بھی حالات آئے، جو بھی مصیبت آئے، جیسے بھی پریشانی آوے، ایسے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے جو ہے ہمارے جب اللہ کی طرف نے رجوع کیا اور ہم نے سمجھا، ہمارے دلوں کے اندر یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور ہونے والا تھا، فوراً ہمیں سکون ہو جائے گا، دلوں کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ تو صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیرے ہیں، تیری ہی طرف سے آیا ہے، ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، ہم جب تیرے پاس آئیں تو اس وقت میں تو اس کا بدلہ ہمیں دینا، اجر و ثواب اس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، سب سے زیادہ محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب بندہ نہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء،
ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت اگر کسی کے اوپر آتی ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے ہیں. حالانکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک صاف رکھا ہے. عصمت کا معنی ہی یہی ہے کہ قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اس طور پر بناتا ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گنہگار تو ہوتے نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اگر کسی کے اوپر آتی ہے، تکلیف کسی کے اوپر آتی ہے تو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کا دین پہنچا رہے تھے، اور بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا، گھر والے ان کے مخالف ہو گئے، ان کا باپ جو خود بت بنانے والا تھا وہ مخالف ہو گیا، آزر. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگائی گئی کہ کبھی ایسی آگ سلگائی نہیں گئی، اب اس میں ان کو ڈالا جاتا ہے. اب سوچو، یعنی کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ تو اس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصیبتیں آئیں، بلکہ ان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا، ان کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، نیک اور صالح ہوگا، تو ان کے اوپر آتی ہے. تو جو جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے گویا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش زیادہ ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے نہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے درجات رکھے ہیں. چونکہ ہماری اصل زندگی اور ہمارا اصل مقام جو ہے وہ آخرت ہے. ہمارا اصل مقام آخرت، جنت ہے، اور جنت کے بے انتہا درجات ہیں. جیسے کہ حفاظ کو کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے زیادہ درجات ہیں جنت کے. سب سے اونچا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ السلام کا. پھر تو محترم دوست اور بزرگوں، اب اللہ نے ان کے لیے جو درجات رکھے ہیں، وہاں ان درجات تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی آزمائش آتی ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو مجھے پہنچائی گئی. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی گئی تو مجھے پہنچائی گئی. طائف کا واقعہ آپ یاد کرو، کس طرح آپ لہو لہان ہو رہے ہیں، اوباشوں نے کس طرح بچوں کو پیچھے کر دیا، آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اب آپ کی جو ہے جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی ہے، آپ جو ہیں اس طور پر جا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یعنی اتنا زبردست دماغ کے اوپر اثر ہوا. کتنے کٹھن حالت ہوں گے. حالانکہ آپ تو استقلال کے پہاڑ تھے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اپنے محبوبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کتنے پانی کے اندر ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایسے وقت میں بندوں کا اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ بندے جو ہیں اللہ کی طرف رجوع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، صب علیہ البلا صبا،
تو اس کے اوپر مصیبتیں بارش کی طرح آتی ہے. جیسے بارش یکے بعد دیگر اس کے قطرات ہمارے اوپر برستے ہی رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہی رہتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اونچا مقام رکھا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے مقام پر پہنچے. اب دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اگرچہ وہ بھی بہت ہی اونچے عمل ہے، لیکن ان اعمال میں اتنا وزن نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر صبر دے کر کے اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں. تو مومن کے اوپر تو جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف آدمی رجوع ہو. اگر ایسے وقت میں کہ ہم ہی رہ گئے تھے مصیبت کے آنے کے لیے، ہم تو تیرے بندے، جاؤ ہم تمہاری نماز نہیں پڑھیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو ایسے وقت میں آدمی کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. یہ عذاب ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ عذاب، وہ آزمائش ہے، ابتلا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایسے وقت کے اندر آدمی بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے یا جو ہے ایسے وقت کے اندر وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں تو آپ نے ایسا کیا، جاؤ اب ہم تمہارا یہ کام نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے تعلقات بہت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تم نے ایسا کیا تو اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ایسے حالات سے. جب کبھی بھی کوئی حالات ہمارے اوپر آئیں تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع. تو ایسے حالات جو ترکیہ کے اندر بھی آئے تو اس سے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور حالات بھی پڑھو، یعنی عورت کو نکالا جا رہا ہے، کہہ رہے کہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، پردے کے بغیر میں نہیں نکلوں گی. اب 2-2 3-3 دن یعنی ملبہ کے نیچے ہیں اور ایسی حالت میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو کیا رشک آتا ہوگا. اللہ جو ہے فرشتوں کے اوپر فخر نہیں فرماتے ہوں گے ایسے بندوں کی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح، ایک بچہ مر رہا ہے، یعنی باپ کو کہہ رہا ہے مجھے نکالو، باپ کہہ رہا ہے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ، اور بچہ اشارت میں پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھو کتنے مضبوط لوگ ہیں، اللہ نے کیسے لوگ بنائے ہیں. ہم لوگ جو ہیں یعنی غیروں کے اندر رہ کر کے ہمارے ایمان وہ نہیں رہے. اب فلسطین کے اندر دیکھو کتنے سالوں سے، یعنی سالہ سال 30-40 سال ہو گئے، کتنے سخت حالات ہیں، لیکن ایک ذرہ برابر بھی کسی بچے کے اندر یا کسی بوڑھے کے اندر یا کسی عورت کے اندر نا امیدی کے نام نہیں ہے. ہر وقت کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا لو ہے. محترم دوستو بزرگوں، یہ مسلمانوں کی شان ہے، اللہ سے ہر وقت لگا رہنا. اور یہ حالات جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، جیسے دیکھیے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ بالکل اب بستر مرگ کے اوپر 2 آدمی پڑے ہوئے تھے. ایک یہودی تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی، ہر وقت اللہ سے لو لگانے والا. اب اللہ کے ولی کو آخری وقت کے اندر اب تو مرنا ہے، اب ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے زیتون کا تیل ان کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. اور یہودی کے دل کے اندر یعنی خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. اب ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلانی جگہ کے اوپر جو مچھلی ہے وہ مچھلی اس یہودی کے گھر میں جو تالاب ہے وہاں پر جا کر کے ڈال دو، اس کی آخری خواہش پوری ہو جاوے. اب کہاں دور دراز دریا کے اندر مچھلی تھی، وہاں سے لا کر کے فرشتے نے یہاں پر ڈال دی.
اور دوسرے فرشتے کے ذمہ یہ ڈیوٹی دی گئی کہ فلانے ولی کو جو میرا دوست ہے اس کو زیتون کا تیل کھانے کی خواہش ہوئی ہے، اس کے گھر کی الماری کے اندر تیل رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کر کے اس کو ضائع کر دو، پھینک دو، اس کی خواہش پوری نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اب دو فرشتوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں نے اپنے اپنے اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈیوٹی سپرد کی گئی تھی وہ انہوں نے بیان کی، تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ اور یہ اللہ کا دشمن، اب اللہ کے دشمن کی تو خواہش پوری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے دوست کی جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے گھر میں جائیں، لیکن وہاں پر اس کو کھلانا نہیں ہے، اس کو پھینک دو، اس کو ضائع کر دو۔ اب اللہ کے سامنے پیش کیا انہوں نے بات کہ باری تعالیٰ کیا حکمت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تیرا محبوب بندہ تھا اور اس کی تو خواہش پوری کرنے کے بجائے اس کے گھر کے اندر وہ چیز تھی اور آپ نے کہا کہ ضائع کر دو، اس کا حکم دیا فرشتے کو، اور وہ یہودی تیرا دشمن، اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، اس کو مچھلی کی خواہش ہوئی، دور دراز دریا سے لا کر کے اس کو کھلایا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اصل تو بنائی ہے آخرت، یعنی جنت، ہمیشہ ہمیش کی آرام اور آسائش کی جگہ رہنے کی، اور جو ہے اللہ نے ان کے ہر ایک کے لیے ایک ایک درجہ رکھا ہے، اب اس درجے تک اس کو پہنچانا ہے۔ بڑے بڑے درجات ہوتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے۔ اب دنیا کے اندر نیک کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں، کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کسی نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی نے اور بھی کام کیے، اچھے اچھے کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں، ایک مومن بھی کرتا ہے، لیکن مومن کی نیکیوں کا جو ہے بدلہ یہاں دنیا میں نہیں دیا جاتا، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں محفوظ رکھا ہے۔ اور کافروں کی اندر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے عادل ہیں، اب کوئی نیک کام کرے اور اس کا بدلہ نہ دے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہودی نے جو نیک کام کیا، اور ایسے بھی کافروں کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت میں جب جائیں تو صرف کفر دے کر کے جائیں، ان کا کوئی نیک کام نہ ہو، ان کو آخرت میں تو کچھ نیکی کا بدلہ دینا نہیں ہے۔ تو اس یہودی کی ایک نیکی رہ گئی تھی، ایک اچھا کام، وہ باقی رہ گیا چکانے کا، لہذا اس خواہش مچھلی کے ذریعے سے پوری کر کے گویا کہ اس کا یہ بدلہ دے دیا گیا، اور جو ہے اس کے لیے ہم نے جو درجات رکھے ہیں، تو اس اعتبار سے اس درجہ پر پہنچنے کے لیے ایک مصیبت ان کے اوپر ڈالنا ضروری تھی، اس مومن کے اوپر، کہ وہ درجہ پر اسی وقت پہنچ سکتا تھا، لہذا ہم نے دنیا کے اندر اس کے آخر وقت کے اندر بھی اس کی خواہش کو ہم نے پورا نہیں ہونے دیا، اور جو زیتون کا تیل تھا وہ بھی ہم نے گروا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، کبھی بھی کوئی حالت آئے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہی کیوں حالات آتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہاں البتہ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف فوراً رجوع ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت سے جو ہیں مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔